والدین ایک عظیم نعمت ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا مقام بیان کرنے کے لیے انسان کے پاس جو لفظ ہوتے ہیں نا، ان کا قد کاٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں جتنی مرضی تقریر کر لوں، میں آپ کے دل کی وہ کیفیت نہیں بنا سکتا جو اس وقت کیفیت میاں برادران کی بنی ہوئی ہے جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جیم جوڑ ہتھ دعا منگو، شالا کال نہ پووے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگھار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاہ جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ مجروح شاہ جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ میں چاہے گھنٹوں بیان کروں تو شاید وہ میں کیفیت نہیں بنا سکتا جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کا گھر جو والد سے خالی ہو گیا ہے، ان سے پوچھیں تو صحیح جا کے کہ والد کا مقام کیا ہے، والد کی عظمتیں کیا ہیں۔ ویسے مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے اوپر قرآن مجید میں کئی آیات کو نازل فرمایا۔ یہ جو میں نے سورہ دہر کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، یہ بڑا عظیم مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ یہ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارے اوپر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ دنیا میں تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تمہارا نام بھی نہیں تھا۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے اوپر بھی، آپ کے اوپر بھی ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس زمین کے اوپر ہمارا وجود نہیں تھا اور ہمارا ذکر بھی نہیں تھا۔ آج جو ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے حضرت صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ میاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ایک زمانہ ہم سب پہ ایسا گزرا ہے ہمارا نام تک موجود نہیں تھا اور ہمارا جسم بھی اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں تھا۔ آپ میں سے اگر کوئی 80 سال کا کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ 82 سال پیچھے چلے جائیں، اس سے 82 سال پیچھے چلے جائیں، ان کا ذکر بھی کوئی نہیں اس زمین کے اوپر اور ان کا وجود بھی کوئی نہیں۔ پھر قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ماں باپ کے ملاب سے ایک نطفے سے تمہیں بنایا۔ اس کی ایک تفصیل اللہ نے بیان کی کہ ہم نے کیسے بنایا، ابھی وقت نہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ پھر انسان پیدا ہو گیا۔ جب ہم پیدا ہوئے، دلوں کو تھام کر سنیں، ہم کتنے عرصے تک اپنی کروٹ کو نہیں بدل سکتے تھے، اپنے سر کو اپنی گردن پر ٹھہرا نہیں سکتے تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نقصان والی چیزیں کون سی ہیں اور جو ہے وہ فائدے والی چیزیں کون سی ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی تھی، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہمیں پیاس لگتی تھی، ہم کہہ نہیں سکتے تھے، ہم بیمار ہوتے تو زبان سے نہیں کہہ سکتے تھے، ہمیں گرمی لگتی تو بتا نہیں سکتے تھے، ہمیں سردی لگتی تو ہم بتا نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ ہم پیشاب اور پخانہ کپڑوں میں کر رہے ہیں، بستروں میں کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بتائیں وہ کون سی ہستیاں تھیں کہ جب ہم روتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوئی ہے؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جب ہم روتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا میرے لال کو پیاس لگی ہوئی ہے؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جب ہم روتے تھے تو انہیں پتہ چلتا تھا میرے بیٹے کو گرمی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے؟ وہ راتوں کو اٹھ کے کون سی ہستیاں تھیں جو ہماری کروٹوں کو بدل رہے تھے؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جو ہمارے پخانے کو اور پیشاب کو صاف بھی کر رہے ہیں اور ہمارے منہ کو بھی چوم رہے ہیں؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا؟
وہ کون سی ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جنہوں نے ہمیں زمانے کے فائدے اور نقصان سکھائے؟ آج اولاد مرتبے کو پہنچ گئی، مقام کو پہنچ گئی، اولاد کے اوپر جوانی کا عروج آ گیا، تو اولاد ابا جی سے کہہ رہی ہے ابا جی تو کی پتہ ہے، ابا جی تسی ساڈے واسطے کیتا کی ہے۔ کبھی آپ شہر میں جائیں، پھر شہر کے چوک اور چوراہوں میں جائیں، بڑی بڑی عمروں کے لوگ وہاں جو ہے وہ بیلچے وغیرہ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کڑی دھوپ میں وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لٹکے ہوئے ہیں۔ جب چھٹیاں ہوتی ہیں فیکٹریوں سے، کئی زیادہ عمر کے لوگ چھتوں پر بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کل کو یہی اولاد ابا جی سے کہے ابا جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے۔ اگر میں آج اس مقام پہ ہوں یا میرے بھائی جس مقام پر ہیں تو کہ یہ سب اتفاقاً ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی اس مقام پر پہنچ گئے؟ کبھی غور کیا ہے اس مقام تک تمہیں پہنچانے کے لیے والدین کی پیچھے محنتیں کتنی ہیں، انہوں نے تکلیفیں کتنی اٹھائی ہیں، انہوں نے پریشانیاں کتنی جھیلی ہیں؟ قرآن مجید نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ اگر والدین کے تمہارے اوپر احسان ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ کبھی نہیں کہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا عظیم شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج کل تو ماں باپ اپنے بچوں کی کامیاب کے لیے جان لڑا دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو والدین ہوں گے؟ میں خود صاحب اولاد ہوں، میں جب تک میرے یہاں شادی نہیں تھی ہوئی اور میری اولاد نہیں تھی ہوئی، کبھی کچھ خریدنے جانا، کسی بھی دکان میں داخل ہونا تو اپنی مرضی کی چیزیں خریدنی، لیکن اللہ کی قسم ہے اب جب بھی کسی دکان میں داخل ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے دل جو ہے وہ ہمیں لٹاتا ہے بچوں کی چیزوں کی طرف۔ جس دن اولاد پیدا ہوتی ہے نا، ماں باپ کی خواہشیں دم توڑ جاتی ہیں، وہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں، سب کچھ اپنی اولادوں کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اولادوں نے بڑے بڑے برانڈڈ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑے برانڈ کی ویسکوٹیں پہنی ہوتی ہیں، بڑی مہنگی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں، لیکن والد جو ہے وہ سادہ لباس میں ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، ترقی کریں۔ جب بچے ترقی کر جاتے ہیں پھر وہی والدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ یہ وہ عظیم خاندان ہے کہ جن کے نسل میں ایک روایت کے مطابق 12,000 نبی ہیں حضرت ابراہیم کی نسل میں، ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم کی اولاد میں 20,000 نبی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 40,000 نبی حضرت ابراہیم کے خاندان سے تشریف لائے ہیں۔ اس باپ کی عظمت کیا ہوگی جن کے خاندان میں 40,000 نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، حکم ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ آئے وادی غیر ذی زر میں جہاں آج بیت اللہ ہے۔ 12 سال تک حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو یہیں پہ چھوڑا ہے، جہاں کوئی دور دور تک آبادی نہیں تھی اور کوئی سایہ نہیں تھا، یہاں شب و روز انہوں نے اللہ کے حکم سے گزارے ہیں۔ 12 سال کے بعد اجازت ملی ہے آپ لے آئیں، لے کے آئے ہیں، پھر حکم ہوا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ اس جملے پہ چاہوں گا۔ اگر ہمارے جیسی اولادیں ہوتی نا تو انہوں نے کہنا تھا ابا جی ہم پیدا ہوئے آپ ہمیں جنگلوں میں چھوڑ آئے، 12 سال تک ہم سے پوچھا نہیں کہ تمہیں کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، تمہاری خوشیاں بھی ہیں کہ نہیں، پوچھا نہیں، 12 سال کے بعد لینے آئے ہیں تو ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا، یہ حضرت سے پوچھیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی یہ ذبح کرنے والی بات تو نزدیک کی بات ہے، اگر اس سے بڑا حکم دیا گیا ہے آپ وہ بھی کر گزریں، آپ اسماعیل کو فرما برداروں میں سے پائیں گے، آپ اسماعیل کو فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ اولاد کے اوپر یہ فرض ہے کہ
کہ اگر والدین کی ان کے اوپر نیکیاں نہ بھی ہوں، یہ والدین کو حکم ہے کبھی بھی اولاد کو حکم ہے کبھی بھی وہ اپنے والدین کے سامنے سر کو نہ اٹھائیں۔ میں اپنی گفتگو کو انتہائی فکر والے لمحوں کی طرف لانا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید کی جو مختلف آیات ہیں والدین کے بارے میں، اس میں مفسرین نے حضرت عطا بن رباح کے بہت بڑے مفسر ہیں، یہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کی تفسیر میں انہوں نے ایک عظیم جملہ لکھا ہے کہ جب آپ دنیا کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں ہاتھوں کو ہلا رہا ہوں، میں ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، جب آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، لیکن جب آپ والدین کے سامنے بات کر رہے ہوں تو پھر ہاتھوں کو بھی حرکت نہ دیں۔ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ والدین کون سا ادب کا مقام ہے۔ یہ والدین کے سامنے جو ہم اکڑتے ہیں یا ان کے سامنے جو بولتے ہیں یا ان کے سامنے جو ہم طرح طرح کی کئی بدبخت ہمارے سامنے اس طرح کی اولادیں بھی ہوتی ہیں جو والدین کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا نعوذ باللہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں اس سے بڑی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، آپ والدین کے سامنے اچھی باتیں کر رہے ہیں پھر بھی حکم ہے اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دیں، اس لیے کہ آپ کسی عام بندے کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، آپ ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر والدین کے سامنے بات کرتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کو حرکت دی تو پھر اندیشہ ہے کہیں اللہ آپ کو جو ہے وہ نافرمانوں کی فہرست میں شامل نہ کر دے۔ آپ ماں باپ کے سامنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتے۔ ویسے مجھے بتائیں دنیا میں کوئی متبادل رشتہ ہے والدین سے؟ یہ وہ عظیم رشتہ ہے جو بے لوث محبت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ آپ بھی جانتے ہیں، دیہاتوں میں آپ رہتے ہیں، اگر کوئی انسان معاشی طور پہ ترقی کرے نا تو اس کے قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اے پتہ کرو اے کاندھا کم کر دے، اے پتہ کرو کتھوں لے آ رہا ہے مال۔ کسی کو عزت مل رہی ہو تو سب جل رہے ہیں، کسی کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو اپنے قریبی لوگ بھی جل رہے ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں تھیں جو بچوں کی ترقی کو دیکھ کے اللہ کے سامنے شکرانے کے سجدے ادا کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی کامیابیوں پہ خوش ہو رہے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو بچوں کی کامیابیوں پہ دعا کر رہے ہیں؟ ایک عظیم واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، وہ حج کے سفر پہ روانہ تھے۔ اس دور میں حج کا سفر بڑا مشکل سفر تھا کہ لوگ پیدل یا گھوڑوں پر سفر کرتے تھے یا اونٹنیوں پر سفر کرتے تھے۔ تو ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے، تو بڑھاپے کی وجہ سے ان کو قضائے حاجت ہوئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے قافلے کے ساتھ چلتے رہے، میں قضائے حاجت کر لوں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں۔ اس دور میں راستے بڑے مشکل ہوتے تھے اور ایک راہب ہوتا جو راستہ بتاتا، کیونکہ اس دور میں کون سی کوئی پکی روڈیں تھیں جس کے اوپر بورڈ آویزاں ہوتے یا روڈوں کے اوپر جو ہے راستوں کے اوپر کوئی آبادیاں ہوتی، اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ اب وہ بیٹا دیکھ رہا ہے کہ ابا جی کو دیر ہو رہی ہے، وہ بچہ جو ہے وہ واپس آیا قافلے سے دوڑ کے، تو دیکھا ابا جی جھاڑیوں سے وضو کر کے نا تے آ رہے تھے، تو کہنے لگے ابا جی اگر آپ چلیں گے، چونکہ انسان جب بوڑھا ہو جائے تو اس کی وہ رفتار نہیں رہتی، وہ سپیڈ نہیں رہتی۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی میرا مشورہ مانیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پر بیٹھیں، میں تھوڑا سا تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوں اور ہم قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ان کے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا نیچے بیٹھا ہے، والد کو کندھوں کے اوپر بٹھایا ہے اور چلنے لگا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے میرے والد رو رہے ہیں، ان کو ہچکیاں لگی ہوئی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بیٹا بڑا ادب والا تھا، وہ نیچے بیٹھ گیا، ابا جی کو اتارا، پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا ابا جی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی بے ادبی کر دی ہے؟ تو دلوں کو تھام کے سنیں، یہ تابعی کا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے والد ایک مرتبہ حج کے سفر پہ تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، جس جگہ پر تو مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا رہا ہے اس سفر میں نے اپنے والد کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ یہ ایک داستان ہے جو آپ رقم کر رہے ہیں، یہ ایک تاریخ ہے جو آپ لکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں لوگ شکایتیں لگاتے ہیں، دعا کریں جی حضرت جی میری اولاد فرما بردار ہو جائے،
کبھی اپنی زندگی کے اوپر بھی نظر دوڑائی ہے؟ آپ نے اپنے والدین سے جو ہے کتنی فرما برداری ان کی ہے؟